برادران اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور ایک اور ارشاد یہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم میں حیا باقی نہ رہے تو پھر تم جو چاہے کرو۔ مطلب یہ ہے کہ حیا والا ہونا، شرم اندر آنا ایمان والوں کے اندر یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کی شاخ ہے۔ جو بے شرم ہوتے ہیں سمجھیے کہ ان کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان دین کے اندر شرم نہیں ہے، یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے۔ بہت ہی زیادہ حیا کی اسلام نے تعلیم دی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا کرنے والے تھے، شرم کرنے والے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے چاہے سوال کریں، اسلام میں شرم نہیں ہے، وہ غلط ہے، بلکہ اس طرح کہنا چاہیے کہ اللہ حق بیان کرنے میں نہیں شرماتا۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، فروری کا مہینہ چل رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس مہینے میں نوجوان نسل کی جو درگت ہوتی ہے اور ان کے ایمان کی جو پرخچیاں اڑائے جاتے ہیں، اس کے کیا کہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اپارچونٹی ہے، یہ مہینہ آیا ہوا ہے تو 7 تاریخ سے 14 تاریخ تک رنگ رنگیاں منائیں، بے شرمی کی حدوں کو پار کریں، فحاشی، عریانیت، بدکاری جو چاہے وہ کریں۔ یہ اپارچونٹی ہمیں مل گئی ہے، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے جتنا چاہے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو کلچر شروع ہوا ہے، یہ کلچر مغربی تہذیب کا دیا ہوا ہے، اسلام دشمن طاقت کا دیا ہوا ہے۔ وہ خود تو بے شرمی کی حدوں کو پار کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ان کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کے کلچر کو اپناتا ہے وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا رہن سہن اگر ویسا ہی ہو جائے، ان کی عیدوں کو، ان کے کلچر کو، ان کے ڈیز کو اپنا لیا جائے، تو پھر مسلمانوں میں اور غیر قوم میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہو بہو ویسے ہی کرو گے جیسا کہ یہود و نصارہ کرتے ہیں، ویسے ہی کرو گے، بالشت با بالشت، ہاتھ بہاتھ اسی طرح کرو گے۔ اگر وہ کسی بل میں ہاتھ ڈالیں گے تو یہ بھی ہاتھ ڈالیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات تک کہہ دی، اگر وہ زنا کریں گے اپنے محرم سے تو یہ بھی اپنے محرم سے زنا کریں گے۔ آج دیکھیے کتنا زیادہ بد کلامی، بدکاری، فحاشی و عریانیت کا بازار گرم ہے، اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ نوجوانوں کے لیے جائز و حلال ہے، یہ کوئی ایسے ہی ان کے کالج کا ایک ڈے ہے جو منا لیتے ہیں، بلکہ ان کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ مغربی تہذیب، کرسچینٹی کا بنایا، ایجاد کیا ہوا جو ہے ڈے ہے۔ اگر اس کو ہم اپناتے ہیں، ہماری نوجوان نسل اس میں چلی جاتی ہے تو وہ کرسچینٹی میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کی ایجاد کیسا ہوئی اگر آپ سمجھ جائیں گے تو سب کے سب کو بچانے کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ ویلنٹائن ایک پادری کا نام تھا، 3 صدی عیسوی میں۔ تو ہوا یہ تھا کہ بادشاہ جنگ شروع کر دیا تھا، اور بہت بڑی جنگ شروع کر دیا تھا، بہت سے سپاہی اس کے ہلاک ہو گئے تھے، اور وہ دوسرے سپاہیوں کو اپنے لشکر میں جو ہے داخلہ کروا رہا تھا، لیکن لوگ جو ہے
بیویوں کے ساتھ رہنے کو پسند کر رہے تھے اور داخل نہیں ہو رہے تھے، تو اس نے شادی کرنے پر پابندی لگا دی تھی اور زبردستی فوج کو اپنے لشکر میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب بادل نے خواستہ مجبور ہو کر سپاہی لڑ رہے تھے، تو ان کی حالت نہ دیکھتے ہوئے ویلنٹائن نام کا جو پادری تھا وہ کیا کر رہا تھا، چوری چھپے رات میں ان فوجیوں کا نکاح عورتوں سے کرانا شروع کر دیا تھا۔ بادشاہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اسے جیل میں ڈال دیا، قید خانے میں ڈال دیا۔ اب وہ چونکہ پادری تھا تو اس نے کیا کیا کہ وہاں پر جو موجود جو قیدی تھے اور جو جیل کا جو سپہ سالار تھا، سب کو کیا کر رہا تھا، اتوار وہاں کی پریئر، وہاں کی عبادت جو ہے وہ کروا رہا تھا۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس کو وہاں کے ایک جیلر کی خاتون سے پیار ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ پتہ چلنے پر وہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے دین کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں جیل سے آزادی دے دیں گے، ہماری لڑکی سے نکاح کرا دیں گے اور تمہیں منہ مانگی دولت بھی دیں گے۔ لیکن وہ پادری اور یہ جو بادشاہ ہے بت پرست ہے، اور یہ پادری ہے کرسچینٹی کا، تو دوسرے جو پادری ہیں وہ چاہتے تھے کہ یہ اپنے دین پر قائم رہے۔ اب اس نے اپنے دین پر قائم رہنے کو ترجیح دی اور سولی پر چڑھنا قبول کر لیا۔ تو اب تمام پادری کیا کیے کہ ویلنٹائن اتنا بہادر ہے کہ سب کچھ قربان کر دیا اپنے دین پر، اب اس کا ڈے منانے لگے، وہ سپاہی اس کا ڈے منانے لگے، ویلنٹائن ڈے، اور ایک سمجھیے کہ بہت بڑا دن وہ منانے لگے۔ اپنے ان کو بشپ کا جو ہے مقام و مرتبہ دے دیا، بہت بڑے ولی کا اس کو درجہ دے دیا، اور اس کی یاد میں یہ دن منانے لگے۔ اور جو کچھ اب ہو رہا ہے اسی طرح سے پھول دینا، کارڈ دینا وغیرہ وغیرہ، آپ دیکھیں گے کہ محبت کا دیوتا ایک بچہ جو ہے اس کو پر نکلے ہوئے اور وہ تیر مار رہا ہے اور وہ دل اترا ہوا ہے، تو یہ محبت کا دیوتا اس کو مانتے ہیں وہ لوگ، اور اس طریقے سے یہ جو ہے کلچر جو ہے چلا آ رہا۔ اب آپ چھوٹی سی تاریخ دیکھ لیے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جو یہ لوگ آج ہماری نسل کو مبتلا کر رہے ہیں، یہ کوئی عام سے دن نہیں ہے، بلکہ ان کا کلچر ہے۔ وہ محبت کا دیوتا 14 تاریخ کو جب اس کو سولی دی گئی تو اس دن جو ہے وہ منا رہے ہیں، تو یہ ان کے کلچر کا ایک حصہ بن گیا۔ محبت کا دیوتا کے نام سے وہ جو منا رہے ہیں، یہ تو مسلمان آج اس کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ ایک ان کو اپارچونٹی مل گئی ہے کہ کسی طرح لڑکیوں کے پاس، لڑکیاں لڑکوں کے پاس آئیں، محبت کا اظہار کریں، اور جو آگے ہوتا ہے تمام چیزیں وہ شیطانی ہتھ کنڈوں میں وہ پھنستے چلے گئے۔ برادران اسلام، ہمیں اسلامی تعلیم جو دی گئی ہے وہ کس طرح کی دی گئی؟ ہمارے پاس جو اسوہ ہے، جو نمونہ ہے، وہ کس طرح کا دیا گیا ہے، اس پر نظر رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جن خوش نصیبوں کو عرش کے نیچے، سائے کے نیچے جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس نوجوان کو ایک عورت دعوت گناہ دے، جو حسب و جمال کی، حسب بھی ہے، جمال بھی ہے، دولت بھی ہے، ہر چیز ہے اس خاتون کے پاس، اس لڑکی کے پاس، اور وہ اس کو دعوت گناہ دے، لیکن یہ کیا کرے، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اس گناہ میں نہیں پڑوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اس طرح کہے، اس کو ہر طرح کی اپارچونٹی مل رہی ہے، اور دعوت دینے والی کوئی عام سی چیز نہیں ہے، بلکہ حسب، نسب، جمال، دولت سب کچھ ہے اس کے پاس، پھر بھی یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو ایسے ہی نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ وہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بہت حسین و جمیل، اللہ رب العالمین میں بہت حسن و جمال آپ کو دے رکھا تھا، اتنا حسن و جمال دے رکھا تھا کہ مصر کی عورتیں جب آپ کو دیکھیں تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، مدہوشی کے عالم میں۔ جب کسی کو دیکھتے ہیں، وہ واقعہ اس طرح ہے کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے دعوت گناہ دیتی ہے یوسف علیہ السلام کو،
یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دیتی ہے، اور کس طرح دیتی ہے کہ یہ گھر کے ایک فرد ہیں، اور یہ خاتون کیا کرتی ہے، تمام دروازے بند کرتی ہے، اور یہ بڑی ہی مرتبے والی خاتون ہے، بڑی ہی حسن والی خاتون ہے، دولت والی خاتون ہے، بہت بڑے پوسٹ پہ ہے، اور سب دروازے لگا کر بند کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہیں ہی طلب، اب آ جاؤ میرے پاس۔ وہ کہتے ہیں قال معاذ اللہ۔ جب اتنا سب تنہائی کا ماحول میسر آ جاتا ہے، اس کے بعد جب یہ دعوت دیتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تم سب دروازے بند کر دی ہو یہ اور سمجھ رہی ہو کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھے گا اور مجھے دعوت دے رہی ہو، لیکن ایسے موقع پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، میں اس طرح کا گناہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ اس سے باز آ گئے۔ تو اب اس کا دوسرا ہتھ کنڈا کیا ہوتا ہے اس خاتون کا، کہ اس کو جیل میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس خاتون نے کیا کہا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جیل کے حوالے، تو انہوں نے جیل میں جانے کو پسند کیا، مگر اس زناکاری کو، بدکاری کو کرنے کو نہ پسند کیا۔ جب یہ بات پھیل جاتی ہے وہاں کی عورتوں میں، تو کہتے ہیں کہ اپنے پاس ہی وہ آدمی رکھا اور اسی کو بہکانے لگ گئی، کیسی خاتون ہے۔ تو اس خاتون عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا کہ تمام عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دی اور ایک پھل دے دیا کہ اس سے کاٹو، اور جب وہ کاٹنا شروع کری پھل، تو کہا یوسف علیہ السلام کو کہ تم دروازے سے انٹر ہو اور خاموشی سے چلے جاؤ، ان کا ریاکشن میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو جب یوسف علیہ السلام انٹر ہوئے دروازے میں سے اور سب خواتین کی نظر ان پر پڑی، تو وہ مدہوشی کے عالم میں پھل کاٹنے کی جگہ پر اپنے انگلیاں کاٹ لیے۔ اتنا زیادہ حسن و جمال یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا۔ سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام گزر گئے اور ان کو محسوس ہوا کہ ہم نے کیا کیا، تب عزیز مصر کی بیوی نے کہا جس پر تم مجھے ملامت کر رہی تھی وہی یہ شخص تھے، اگر میں یہ جو چاہتی ہوں اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو میں انہیں جیل کے حوالے کر دوں گی۔ تو دوسری مرتبہ بھی یوسف علیہ السلام نے کہا میں جیل جانے کو پسند کرتا ہوں، مگر اس کام کو جو تم چاہتی ہو میں ہرگز نہیں کروں گا۔ انہوں نے صاف منع کر دیا۔ آج کل کی نوجوان نسل اس کو اپارچونٹی سمجھتے ہوئے دلدل میں پھنس رہی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ان کو کیسے حاصل ہوگی؟ اگر دعوت گناہ دیا جائے، تمام چیزیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم منع کر دو گے تو تمہیں وہ فضیلت ملنے والی ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ صحابہ نے جو کہا کیا، انبیاء علیہ السلام نے جس بدکاری سے اپنے دامن کو بچائے رکھا، اس طریقے کی حیا ہمارے اندر، اس طریقے کا ایمان ہمارے اندر، اور اس طریقے سے نفرت گناہوں سے ہمارے اندر جب پیدا ہوگی تو واقعی ہمارے اندر ایمان آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا 3 شخصوں کا جو بنی اسرائیل کے تھے، اور جب وہ جا رہے تھے تو کیا ہوا کہ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے جب گئے تو غار کا دہانہ جو ہے بند ہو گیا ایک چٹان سے۔ اب وہ کیا کیے، ایک نے دعا کی ہے، تینوں نے دعا کی، اور ان میں سے ایک نے دعا کی اے اللہ، وسیلہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر ان میں سے ایک نے دعا کی اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک خاتون کو، ایک لڑکی کو، حالانکہ وہ اس کی رشتہ داری تھی، پیسوں کی ضرورت تھی تو پیسے دیے اور اس کو آمد گناہ کر لیا۔ اب مجبور میں آ کے وہ مان گئی، لیکن عین موقع پر جب وہ کام شروع ہونے والا تھا اس نے کہا کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو اے اللہ اسی وقت میں اس کام سے باز آ گیا، تجھ سے ڈرتے ہوئے میں نے اس کام سے باز آ گیا، اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے تو اس جگہ سے ہمیں چھٹکارا دلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس غار سے اس چٹان کو ہٹا دیا اور ان کو راستہ ہو گیا۔ تو یہ نیک عمل کے اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں کہ اگر تم اس کام سے رک جاؤ تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلوں سے تمہیں نجات دے دیں گے۔ اگر تم اب یہاں پر بچو گے اور کامیاب ہو جاؤ گے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرو گے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اپنے عفت و عصمت کی اگر حفاظت کرو گے
تو تمہاری یہ کامیابی یقینی ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا, اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلوں کو آسان کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا. یہ امتحان میں کامیاب ہونا ہے اور مغربی کلچر سے دور رہنا ہے. اس ڈے کو ہرگز نہیں منانا ہے. جو 7 دنوں پر محیط جو چل رہا ہے کلچر, یہ بہت ہی دقیانوسی کا ہے, بہت ہی قریانیت پھیلانے والا ہے, یہ بہت ہی اسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور کرنے والا ہے, نسل کو برباد کرنے والا ہے. اپنے آپ کو نوجوان نسل لڑکے ہوں اپنے دامن کو داغدار ہونے نہ دیں. اور جو یہ خواہش کر رہے پھر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام ہوتی جائے, ان کے بارے میں دردناک عذاب اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 19 میں, ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں مومنوں میں یہ بے حیائی بدکاری کی باتیں پھیلے, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا. تو یاد رکھے, کسی بھی قسم کی مدد نہ کریں اس دیش کے بنانے میں. کوئی پھول نہ بیچے ان دنوں میں, کوئی کارڈز نہ بیچے ان دنوں میں, حرام ہے اس طرح کے کارڈز اپنی دکانوں میں رکھ کر بیچنا, اس طرح کے پھول جو اس دن کے لیے خاص ہے رکھ کر بیچنا لینا دینا سب حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مغربی کلچر, مغربی جو ہے ڈیز کی اپن جو ہے مشابہت کر رہے ہیں, تو اس لیے وہ حرام ہے. دینی لحاظ سے حرام ہے, اخلاقی لحاظ سے حرام ہے, ہر لحاظ سے حرام. ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے. بلکہ ہندوستان میں بعض جو ہے ہندو رہنما بھی اس کی جو ہے خطری طریقے سے اس کو بائیکاٹ کرتے ہیں, اور جو اس میں مبتلا ہیں ان کی مار پٹائی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو کیا ہوا, مسلمان بچوں کو کیا ہوا کہ وہ اس میں اپارچونٹی سمجھتے ہوئے پھنسے کیوں چلے جا رہے ہیں. یہ شیطان کا بنا ہوا کلچر ہے جو نئی نسل کو تباہ و برباد کرنے کے, ان کے اخلاق کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے یہ جو ہے نکالا گیا ہے. میں نے دیکھا ہے بے حیائی میں الجھ کر ہم نے اکثر اپنے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے, نئی تہذیب کی بے رخ بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. تو ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر حیا جیسی ایمانی صفت کو برقرار رکھے, جب تک رکھے ایمان کی حالت میں رکھے, خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.